پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے خواجہ حسن نظامی کی انشائیہ نگاری۔ خواجہ حسن نظامی معروف تخلیق کار، ظرافت نگار، انشا پرداز، صاحب طرز ادیب، صحافی، سیاستداں اور بہترین خطیب تھے۔ خواجہ حسن نظامی نے اسرت کی زندگی گزارنے کے باوجود اپنی محنت شاقہ، مسلسل جدوجہد اور ذاتی کاوشوں سے خود کو ایک مجتہد فنکار کے طور پر پیش کیا۔ درگاہ حضرت نظام الدین سے وابستگی کے باوجود انہوں نے دیگر پیرزادوں کی طرح زائرین کے نذرانے اور عطیات کو اپنی معیشت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ جلد سازی اور کتب فروشی سے اپنی زندگی بسر کی۔ خواجہ حسن نظامی کے والد سید عاشق علی قرآن کی جلد سازی کرتے تھے۔ وفات سے قبل انہوں نے حسن نظامی کو یہ نصیحت کی تھی کہ اگر کوئی تمہیں جلد ساز کا بیٹا کہے تو کسر شان نہ سمجھنا، ہمیشہ عقل حلال کمانا، کبھی محنت کرنے سے عذر نہ کرنا۔ خواجہ صاحب نے تمام عمر اپنی زندگی اپنے والد کی نصیحت پر عمل کیا اور گزاری۔ جلد سازی کی کتابیں اور تاریخی عمارتوں کی تصویریں فروخت کیں اور بستی نظام الدین سے دہلی تک اس سلسلے میں اکثر پیدل سفر کیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی اور دیگر علماء دین سے حصول علم کیا۔ اعلیٰ سطح پر ان کی دینی و دنیاوی تربیت ہوئی۔ مغل شہزادوں کے ساتھ بھی بچپن کا خاصا وقت گزرا، اگرچہ اس زوال پذیر دور میں شہزادوں کی شان و شوکت ختم ہو چکی تھی۔ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو اسی زوال آمادہ دور کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے تقریباً 300 کتابیں تصنیف کیں، لیکن سبھی کتابیں دستیاب نہیں ہیں۔ ان کی پہلی کتاب مفلسی کا مجرب علاج کے نام سے شائع ہوئی۔ خواجہ حسن نظامی کی دیگر کتابوں میں جو اہم اور مشہور کتابیں ہیں ان میں سیپارۂ دل، غدر دہلی کے افسانے اور کرشن کتھائیں، سفر نامہ ہندوستان، مجموعہ مضامین حسن نظامی، کانا باتی جو انشائیہ اور ریڈیائی تقریریں ہیں، روزنامچے وغیرہ شامل ہیں۔ اسلامی تصوف کے فروغ اور برائیوں کے خلاف حلقہ نظام المشائخ تنظیم قائم کی اور 1909 میں نظام المشائخ کے نام سے رسالہ جاری کیا۔ حسن نظامی نے 1905 میں صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ خواجہ صاحب نے اردو صحافت میں بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ 1929 میں منادی رسالہ جاری کیا۔ اس کے علاوہ توحید، ریت، مرشد، دین دنیا، درویش، گرو سیوک، تبلیغ نسواں، عادل، آستانہ، عورتوں کا اخبار اور انگریزی میں نظام گزٹ ڈکٹیٹر جاری کیا۔ ان رسائل کے ذریعے وہ اپنی تعلیمات کی ترسیل میں کامیاب بھی رہے۔ خواجہ حسن نظامی کی شخصیت میں دانشور اور درویش دونوں طرح کی صفات موجود تھیں۔ انہوں نے پنجاب، گجرات، بہار، بھاولپور اور بھی دیگر شہروں کا سفر کیا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں کا یہ سفر کرنے کے بعد انہوں نے بیرون ممالک کی طرف توجہ کی۔ مصر، شام، فلسطین، حجاز، لبنان، افغانستان اور برما وغیرہ بھی گئے اور ہندوستان میں تیرتھ یاترائیں بھی کی۔ قومی تحریکوں میں بھی حصہ لیا، علماء و مشائخ سے کسب فیض کیا، دیگر مذاہب کے علماء سے معلومات فراہم کی
اور مطالعہ بھی کیا۔ وہ ایک سنجیدہ اور عالمانہ ذہن رکھتے تھے۔ ابتدائی دور کے مضامین کی ترقی یافتہ شکل انشائیہ قرار پائی، کیونکہ حسن نظامی نے ابتدا میں وہ مضامین لکھے جو بعد میں وہ انشائیے تسلیم کر لی گئے۔ اس کے ذریعے طنز و ظرافت کو بھی فروغ حاصل ہوا اور تخلیقی موضوعات کے نئے گوشے واؤ ہوئے۔ انہوں نے مضامین میں ندرت پیدا کی اور اشتہار نویسی کا آغاز حسن نظامی نے کیا۔ انہوں نے تصوف میں کائنات کا ایک مکمل تصور پیش کیا۔ وہ کائنات کو ایک یونٹ تصور کرتے تھے۔ ان کا براہ راست تخاطب عوام الناس سے رہا۔ خواجہ حسن نظامی نے عام فہم اور معمولی موضوعات پر سطحی اور ظریفانہ تحریروں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان تحریروں میں فکر انگیز اور تازہ کار گوشے تلاش کیے۔ تصوف کا عمیق مطالعہ اور ان کی شخصیت پر متصوفانہ رنگ غالب ہوتے ہوئے بھی ان کے انشائیوں میں تصوف کی اصطلاحیں اور فکر کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ وہ بڑی سادگی، سلاست، روانی اور نفاست سے جملے تراشتے ہیں اور لفظوں کی در و بست کے ساتھ تحریر میں تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں انشائی حسن کا سبک احساس ہوتا ہے۔ ان کے روزنامچوں میں انشائی نثر کے بہترین نمونے تلاش کیے جا سکتے ہیں، لیکن روزنامچوں کی تحریروں میں شخصی اظہار واضح طور پر محسوس نہیں ہوتا۔ رشید احمد صدیقی کا خیال ہے کہ حسن نظامی کی طرز انشاء ان کی ذات ہے، صفت نہیں۔ اس رائے سے کلی طور پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ خواجہ صاحب کا ادبی ذوق نہایت ہی شستہ، سلجھا ہوا اور مستحکم تھا، جو انشائیہ نگاری کی طبعی اور فنی خصوصیات سے ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ وہ فطری طور پر کامیاب انشا نگار تھے۔ ان کے فن پاروں میں انشائیہ نگاری کا فن پوشیدہ ہے۔ ان کے انشائیوں میں ذات سے زیادہ فن کا انکشاف ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے ارادی طور پر کبھی انشائیہ تحریر نہیں کی۔ ان کے مضامین توضیحات اور غیر ارادی طور پر ضبط تحریر میں لائے گئے۔ انہوں نے قوم کو محنت کا درس دیا۔ دین کو معیشت کا ذریعہ بنانے کے وہ ہمیشہ خلاف رہے۔ اسلامی تصوف کو نئے انداز سے پیش کیا۔ ان کے ادبی مضامین میں تصوف کی آمیزش ہوتی ہے۔ اس نوع کی تحریروں کی اشاعت سے انہیں بہت شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ حسن نظامی لکھتے ہیں کہ ہنسی مذاق میرا کام ہرگز نہیں تھا، مگر میں نے زبان اردو کی خاطر اس میں دخل اندازی کی۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنی تحریروں میں متعدد جگہوں پر طنز و ظرافت سے کام لیا ہے۔ اکبر الہ آبادی کی صحبتوں اور ملاقاتوں سے حسن نظامی کی تحریروں میں مزاح کا عنصر پیدا ہو گیا اور باقاعدہ انہوں نے اس نوعیت کے مضامین تحریر کیے۔ چٹکیاں اور گدگدیاں میں ان کے اس نوع کے مضامین شامل ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے اپنے انشائیوں اور مزاحیہ تحریروں پر تصوف کے رنگ کو اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ جھینگر کا جنازہ، الو، آنسو کی سرگزشت، لالٹین، دیا سلائی کے علاوہ بھی بے شمار انشائیوں سے ان کی نکتہ رسی اور فکر و خیال کی ندرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انشائیہ جھینگر کے جنازے سے ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ خدا بخشے بہت سی خوبیوں کا جانور تھا، ہمیشہ دنیا کے جھگڑوں سے الگ کونے میں کسی سوراخ میں بوریے کے نیچے آب خورے کے اندر
چھپا بیٹھا رہتا تھا۔ یہ ان کا انشائیہ چٹکیاں اور گدگدیوں سے ماخوذ ہے۔ اس طرح کی تحریروں کا مقصد فکر انگیز پہلوؤں کی تلاش اور انکشاف کی جانب نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بے معنی اور بیکار نہیں ہے۔ یہ اقتباس دیکھیے: اے پروفیسر، اے فلاسفر، اے متوکل درویش، اے نغمہ ربانی گانے والے قوال، ہم تیرے غم میں نڈھال ہیں، اور توپ کی گاڑی پر تیری لاش اٹھانے اور اپنے بازو پر کالا نشان باندھنے کا ریزولوشن پاس کرتے ہیں۔ خیر، اب تو شکم مور کی قبر میں دفن ہو جا، مگر ہم ریزرویشن میں تجھے یاد رکھیں گے۔ اقتباس یہ جھینگر کے جنازے سے دیا گیا ہے۔ فکر انگیز پہلوؤں کی تلاش و انکشاف، نئے اہم نکات اور علمی و فلسفیانہ موضوعات قاری کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ایک نئے جہان معنی کی تلاش کے لیے سوالیہ نشان بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں اور بے معنی نہیں ہے۔ معمولی موضوع سے گہرے فلسفیانہ مشاہدے اور نکتے پیدا کرنا انشائیہ نگاری کا فن ہے۔ خواجہ حسن نظامی اردو کے منفرد انشا پرداز ہیں۔ ان کی فکر کی ندرت، بیانیہ کی دلکشی قاری کو مسحور کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر سید جعفر کا خیال ہے کہ حسن نظامی کی زبان اس تہذیبی پس منظر کی ترجمان ہے جو اعلیٰ اقدار کے جذبے کی آفریدہ ہے۔ خواجہ صاحب کا عندیہ دراصل ہمیشہ اپنی تحریروں کے ذریعے اصلاح معاشرہ رہا۔ تاریخ پر بھی ان کی گہری نظر تھی، بیانیہ پر انہیں ید طولہ حاصل تھی۔ خواجہ حسن نظامی کے انشائیہ الو سے ان کے فنکارانہ بیانیہ کا ایک نمونہ پیش ہے، ملاحظہ کریں۔ علاؤالدین خلجی کے مقبرے کے پاس پہنچا تو بیچارہ سلطان خلجی اکیلا، تنہا، خوفناک کھنڈر کی گور میں پڑا سوتا ہے۔ کوئی پہرے دار نہیں، پاسبان نہیں جو اس سکندر ثانی کی خوابگاہ کے قریب جانے سے اس اجنبی کو روکے۔ زندگی کی تو خیر خبر نہیں۔ مرنے کے بعد جب ابن بطوطہ نے اس مقبرے کو دیکھا تو عجیب شان تھی، زریں مخملی غلاف پڑے ہوئے تھے، اگر اور لوبان کی خوشبو سے مقبرہ مہک رہا تھا۔ عالی شان گنبد کے قریب بہت بڑا مدرسہ تھا جہاں سینکڑوں طلباء علوم و فنون حاصل کرتے تھے۔ آج کی رات نہ گنبد باقی تھا، نہ غلاف، نہ خوشبو، نہ مدرسہ، نہ طلباء، یہاں تک کہ قبرستان بھی ناپیک تھا جو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چونے اور پتھر کے انبار میں خبر نہیں کہ کس جگہ سکندر ثانی سلطان علاؤالدین خلجی کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ اس منظر نے میرے پاؤں پکڑ لیے، بدن ساکن کر دیا، آنکھوں کو دریائے عبرت میں غرق کر دیا۔ محو حیرت بنا کھڑا تھا کہ سامنے کی شکستہ دیوار پر سے الو کی صدا کان میں آئی جو سلطان کی شان و شوکت کا نوحہ رک رک کر پڑھ رہا تھا۔ یہ اقتباس یہاں ختم ہوتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں بے پناہ تخلیقی کرب، بیانیہ کا سیل رواں، فکر و خیال کی ندرت، الفاظ کی در و بست، تاریخی حیثیت، سماجی و تہذیبی اقدار کا بیان، علم و فن کے نادر نمونے، زبان کی چاشنی قاری کو اپیل کرتی ہے اور ذہن پر دیر پا اثرات مرتب کرتی ہے۔ خواجہ حسن نظامی
شعبہ حیات کے ہر پہلو پر اصلاحی نقطہ نظر سے اظہار خیال کی قوت اور صلاحیت رکھتے تھے۔ روحانی توانائی فکر رساں نے ان کے مطالعے کو وسعت بخشی، دیگر مذاہب کا ہمیشہ احترام کیا، لیکن اپنے مسلک میں ہمیشہ راسخ العقیدہ رہے۔ خواجہ حسن نظامی کے انشائیوں میں ان کی ذات سے زیادہ کائنات کی صفات کا اظہار و انکشاف ہے، جو معمولی شے کو غیر معمولی بنا دینے کے فن سے عبارت ہے۔ یہی ان کا امتیازی فن ہے، جو کائنات کو ایک اکائی یعنی یونٹ تصور کرنے کے بعد ایک ہی نظر سے قدرت کی جلوہ ترازیوں کو محسوس کرتے ہیں اور مکمل مساوات کی تھیوری پیش کرنے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کے نزدیک قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی چیز بیکار اور بے معنی نہیں ہے۔ وہ قطرے کو دجلہ بنانے کے فن سے بخوبی واقف تھے۔ ایک درویش صفت اسرت زدہ یتیم و یسیر نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت اور فروغ و ارتقاء میں صرف کر دیا۔ اصلاح معاشرہ ان کی تحریروں کا مرکز و محور رہا۔ اردو میں اعلیٰ اور معیاری انشائیے تخلیق کر کے انشائیے کے فن کو نئے لفظ و معنی دیے اور انشاء پردازی کے بہترین نمونے پیش کیے۔ خواجہ حسن نظامی کے انشائیے اردو کے ادبی سرمایہ میں اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔